خاتون کو اغوا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے، اس کیس کی کوئی سی تفصیلات اور اب تک کیا ورک آؤٹ ہے؟ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ فوٹیجز پہ آپ نے دیکھی، آپ بھی رات 3 بجے تک 2-3 بار ریڈ زون گئے ہیں جی جی دیکھیں یہ ایک رات کا واقعہ ہے اور بالکل ایک پی ٹی آئی کی خاتون تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کو نامعلوم لوگ لے کر گئے اور جو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمیں اپلیکیشن ملے ہم فوراً ایف آئی آر کر دیتے ہیں، تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر انشاءاللہ بھی پراپرلی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ہر اینگل سے دیکھیں گے، ہر پہلو کو دیکھیں گے اور ساری فورینزک وہ چیزیں کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ خاتون کا تعلق کس پارٹی سے؟ جی پی ٹی آئی سے تھا، پی ٹی آئی سے تھا۔ 9 مہینے کا آپ لوگوں نے بتایا، 9 مہینے میں سنیچنگ کتنی ہوئی ہے، وارداتیں، اور اس میں ریکوریز کتنی ہوئی؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقریباً آپ دیکھیں تو پروبیبلی ہماری جو سنیچنگ جھپٹا یہ کافی زیادہ واقعات ہیں اور سنیچنگ کے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تقریباً ہماری 80% تک ریکوریز ہیں، 80% تک ہماری موبائلز کی، ہماری سنیچنگ کی، یہ ہماری ہیں۔ ابھی کچھ واقعات ہیں جو ابھی رہتے ہیں اور اس پر ہم ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں اور اس پر ہم ریگولرلی یہ چل رہے ہیں۔ جی سر آپ نے پولیس کے امیج کی بات کی ہے، تو بندو میں پولیس کی تحویل میں بندہ مر گیا، 2 بندے مار دیے گئے، رات کو گلبہار میں پولیس کی تحویل میں ایک رہزن مار دیا گیا، تو اس سے پولیس کا امیج خراب نہیں ہو رہا سر کہ پولیس کی تحویل میں لوگ آ کے لوگ مار دیتے ہیں اور وہ فرار ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے نا اور اتنے زیادہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تھانے میں بھی رکھ جاتے ہیں، تو اور اتنی بڑی فورس ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں جب دیکھیں آپ گاڑی روڈ پر نکالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹچنگ ہو جاتی ہے نا، ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹچنگ ہو جاتی ہے، لکیر آ جاتی ہے، تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہم 100% ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کا یہ ہے کہ ہماری طرف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت سخت ہے اور جس کی جہاں کوتاہی ہوتی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ چند روز قبل باناماڑی میں خونی رہزنی ہوئی، جی کیا ان کے گروہ کی شناخت ہوئی ہے یا گرفتار ہوئے؟ جی گروہ کی شناخت ہو گئی ہے بالکل، اور انشاءاللہ قریب وہ بھی گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن سر یہ لوکل بندے ہیں یا کوئی ٹرینڈ لوگ ہیں سور شہر میں یہ موبائل جو سلیش کرتے ہیں واردات میں ملوث ہوتے ہیں، یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں، یہ کیوں کمی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ابھی تک ٹرینڈ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ایک پشاور خود پشاور کے باسی یہاں لوگ نہیں ہیں، میں پشاور کا باسی نہیں ہوں، میں تو باہر سے آیا ہوں، کسی اور ضلع کا ہوں گا نا، آپ میں سے بھی کافی لوگ ہوں گے جو کوئی دیر سے آیا ہوا ہوگا، کوئی سوات سے آیا ہوا ہوگا، یہاں رہتے ہیں۔ سیکنڈلی پشاور کے ساتھ اضلاع ٹچ جو ہیں، نوشہرہ ہے، درآدم خیل ہے، خیبر ایجنسی ہے، مومند قریب ہے، چرسدہ ہے، تو یہ لوگ بھی آ کے یہاں پر کرائم کرتے ہیں کہ بڑا شہر ہے، سنیچنگ کے دوران زیادہ رقم مل جائے گی، اچھا موبائل مل جائے گا، پھر افغانستان والے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، تو یہ ساری جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی جو اگر آپ دیکھیں تو یہ ینگ لڑکے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% یہی ہیں، پھر یہاں کے بھی ہیں جو لوکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہمیں ٹرینڈ نظر آیا ہے، تو وہ بس سلسلہ کاروبار روزگار نہیں ہوتا تو اس طرح کی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ریگولرلی پولیس یہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے، جو یہ سنیچنگ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہوئی ہے، لیکن کم ہوئی ہوگی، لیکن اس کو ہم ریگولرلی کاؤنٹر کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ریکوریز ہوتی ہے اور پراپر سزا دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جس طرح آرڈر میں ہم نے دیکھا کہ اشتہاری ملزمان نے SHO پہ جو فائرنگ کی ہے، یہ اس طریقے کی پشاور میں پریکٹس نہیں کی ماضی میں، پچھلے کچھ عرصے میں جو آپ لوگوں نے پرانے کیسز تھے، جو پینڈنگ کیسز تھے 2-3 سالوں میں کتنے کیس جو تھے وہ ٹریس ہو گئے ہیں، اس میں کتنے اشتہاری ملزمان جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے؟ جی میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک تو سب سے زیادہ ہمارے مرڈر کیسز جو خاص کر یہ کیسر جو ہے نا، وہ اس پر ویلاگ بڑے کرتے رہتے ہیں میں مرڈر کیسز کے حوالے سے، تو یہ جو مرڈر کیسز ہیں اس کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ ہمارے پچھلے 5-6 سالوں کی جو پینڈنگ تھے نا انٹریسٹ، اس کو ہم نے بڑے محنت کی ہے، ساری انویسٹیگیشن ٹیم، ہمارے SHOs، ہمارے آفیسرز، سب نے بڑی مل کر بھرپور محنت کی ہے، اور 90% تک ہم نے 6 سال کے کیسز
ट्रेस आउट किए, अभी उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हैं। तो गिरफ्तारियों के लिए जो जा रहे हैं ना, तो उधर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आती है। 6 साल पुराना केस है, 8 साल पुराना केस है। तो कल यही एक वाक़या हुआ, वो मैं खुद भी उधर गया था रोमड़, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही कानून की गिरफ्त में होंगे। सर जैसे कि आपने 9 महीनों का एग्जाम्पल बताया, 9 महीनों की एक रिपोर्ट दी, क्या 9 महीनों में पेशावर पुलिस को पता चला है कि कितने स्नैचर्स ने जिन्होंने पहले पेशावर का सबूत हासिल करा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। पेशावर तो बड़ा शहर है ना, जैसे छोटा शहर हो ना, फॉर एग्जांपल नौशहरा या चरसद्दा, तो वहाँ टोटल क्रिमिनल्स होंगे 25, 30, 40, इससे ज़्यादा नहीं होते, है ना। यहाँ पेशावर है तो यहाँ कुछ तादाद ज़्यादा है। फिर इधर थोड़ा सा हमें लेफ्ट राइट से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं साथ वाले, वो हमें आके क्राइम करके वापस चले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हार्डली 100-150 होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अगर आप देखिए तो कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैंने आपको कहा है कितने पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, कितनी सजाएं हो रही हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो वो रेगुलरली फिर कोई ना कहीं और ग्रुप आ जाता है, कहीं से नई अलग वो जो होते हैं ना नौजवान, वो शामिल हो जाते हैं। तो वो एक उनका प्रोसेस है। लेकिन आप इसके साथ साथ देखें कि पुलिस की वजह से ये चीज़ कितनी थमी हुई है। सर जैसे कि आपने कहा कि 100-150 अफसर होंगे जिन्होंने 70 लाख की आबादी को माल बनाया है, तो 10,000 पुलिस फोर्स भी है, तो ये 150 लोगों को फिर खत्मा क्यों नहीं होता? जी मैंने यही कहा है कि आप सिर्फ 9 महीनों में देखें 350 पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, तो वो गिरफ्तार हुए हैं ना। तो ये पुलिस इसमें इफेक्टिवली हैंडल कर रही है कि नहीं इसको। तो जब ये पुलिस इसको कर रही है और ये 10,000 फोर्स है, 10,000 फोर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा एक काम है नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि VVIP ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटीज़, मैच हुआ था पुलिस, इलेक्शन होती है पुलिस, मुहर्रम होती है पुलिस, रबीउल अव्वल है पुलिस। अगर आप देखें तो रोज़ाना एक इवेंट चल रहा होता है पुलिस का, और रोज़ाना कभी रोड ब्लॉक हो रहा होता है, कभी क्या। लेकिन अभी आप उसमें कारकर्दगी देखें कि 350 कैसे पुलिस मुकाबले में जख्मी हुए हैं, तो वो भी पुलिस की कारकर्दगी है ना। लेकिन इंशाल्लाह लगे हुए हैं। सर ये बताएं कि पिछले खरम में सर एक वाक़या हुआ है और उस बंदे ने सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे पुलिस को सर ओपनली चैलेंज कर रहा है बार बार, तो उस हवाले से जरा बताएं सर क्या? जी हाँ, वो एक अफगानी लड़का है आदम, तो उसने ये किया बिल्कुल, और वो काफ़ी अरसे से पेशावर पुलिस की रडार पर है। और इंशाल्लाह जल्दी, जैसे मैंने कहा है ना कि मैक्सिमम केसेस हमारे ट्रेस हुए हैं, वो भी हमारा ट्रेस हो जाएगा और इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में होगा। सॉरी जी जी हाँ उसने थ्रेट किया है जिसपे उसने एक एप्लीकेशन डी को दी है कि उनके मेरे बच्चों को मारने की धमकियां जी। तो उस हवाले से ये उसके ऊपर मतलब 7 ये भी कटेगी या नहीं? डेफिनेटली हो गई है, सब कुछ हो गया और इंशाल्लाह जल्दी कानून की गिरफ्त में होगा इंशाल्लाह।